السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ اس وقت سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، اس وقت سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اکانومی کے حالات بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، ان سب کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ کون آپ کی نظر میں قصوروار ہے ان سارے معاملات کا؟ دیکھیں، آپ چونکہ سیاستدان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کی سیاست کو بھی ڈبویا ہے اور اس ملک کو بھی ڈبویا ہے، تو میں تو بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کسی سنگل پارٹی کو یا کسی سنگل پرسن کو اس تمام ٹریجڈی کا ذمہ دار نہیں کہہ سکتے۔ اس میں سیاستدانوں نے بھی حصہ ڈالا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بھی حصہ ڈالا ہے، اس میں جوڈیشری نے بھی حصہ ڈالا ہے، اس نے اسٹیبلشمنٹ نے بھی حصہ ڈالا ہے، جس نتیجے پہ اب ہم پہنچے۔ تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ ہم اپنے اختلافات بھلا کے، اپنے ذاتی مفادات اور اپنی پارٹیوں کے مفادات کو پیچھے رکھ کے ملک کے مفادات کا سوچیں، آپس میں مل بیٹھیں، اور الیکشن جو ہے 2 مہینے پہلے ہو جائے 2 مہینے بعد ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الیکشن تمام صوبوں میں اور مرکز میں ایک وقت پہ ہونا چاہیے، اور میں تو ان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں اور لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری، سیاست کو چھوڑیں اور ملک بچائیں۔ صاحب، جب آپ گورنر تھے، آپ جب بھی مذاکرات کی بات کرتے تھے، ٹیبل ٹاک کی بات کرتے تھے، اس وقت بھی کوئی ٹیبل پہ نہیں آیا۔ ابھی بھی آپ یہی بات کر رہے ہیں، اور یہی سیاسی لوگوں کا ڈیموکریسی میں یہ چیز سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس کو آگے بڑھنا چاہیے؟ وفاق الیکشن کروانا نہیں چاہتا، پی ٹی آئی نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں پنجاب کی، اب کے پی کے کی یاد توڑنے جا رہے ہیں، تو اسمبلیاں توڑ کے اور یہ سارا سیاسی کشیدگی بنا۔ دیکھیں، اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں، پھر کیا ہوا؟ آج بھی اگر سیاستدان آپس میں مل بیٹھیں کہ 1 مہینہ لیٹ کرنا ہے، یہ 2 مہینے لیٹ کرنا ہے، یہ 2 مہینے پہلے کرنا ہے، تو بات ہو سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں تمام جو لوگ ہیں ان کو رول جو ہے وہ نبھانا چاہیے۔ اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر پارٹی میں زبردست لوگ بھی، لیکن وہ اپنی اپنی پارٹیوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آپ جیسے جکڑے ہوئے تھے پی ٹی آئی میں، نہیں، میں تو جکڑا ہوا تھا، لیکن ان پرائیویٹ میں بولتا تھا، بولتے تھے no doubt۔ لیکن میں ٹی وی پہ نہیں آ کے کہتا تھا، لیکن میری فرسٹریشن جو تھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی ان پرائیویٹ۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ، اور میں یہ بھی کہتا ہوں، میں تو ساری پارٹیوں کے لوگوں سے ملتا ہوں، کوئی پارٹی کے اندر خوش نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ پارٹیوں میں جمہوریت ہونی چاہیے، پارٹیوں میں مشاورت ہونی چاہیے، پارٹیوں کو فیصلے جو ہیں وہ کلیکٹیو کرنے چاہیے، پارٹیوں کا آپس میں ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھی لیڈر جو ہے، جو پارٹی کا جو پیٹریاٹک پاکستانی ہیں، وہ تو سب چاہتے ہیں کہ ان سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے، اور جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل جو ہے مذاکرات کے ذریعے نکالنا چاہیے۔ سب آپ نون لیگ میں بھی رہے، پی ٹی آئی میں بھی رہے، کیا فرق تھا ان دونوں جماعتوں میں؟ اور آپ تو باہر سے آئے تھے، آپ نے کوشش کی ان جماعتوں میں ڈیموکریسی اور ذرا میں تو بھائی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تو بڑے کمٹمنٹ کے ساتھ، بڑے خوابوں کے ساتھ پاکستان آیا تھا، اس لیے کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے، میں وہاں گلاسگو سٹی کونسلر رہا، میں وہاں پر برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوا، میں وہاں پر جو سلیکٹ کمیٹی ہیں جن کا منسٹر کے برابر سٹینڈ ہوتا ہے پروٹوکول اور سارا، میں وہ 2005 میں اسکاٹش افیئر سلیکٹ کمیٹی کا پہلا نان وائٹ پرسن ان دی ہسٹری آف یونائٹڈ کنگڈم میں رہا۔ میں نے اس وقت پاورٹی پہ انکوائریز کی، میں نے انرجی کرائسس برطانیہ کا جو ہے اس پہ کی، میں نے جو بینکنگ کرائسس ہوا تھا اس سے بھی، تو آئی ہیڈ اے ویلتھ آف ایکسپیرینس۔ ان دونوں میں کچھ فرق تھا نون کہ میرے تجربات سے، میری سوچ سے، جس طریقے سے وہاں کی جمہوریت چلتی ہے، جس طرح وہاں میری تو ایک وش خواب ہی رہ گیا کہ پاکستان میں بھی جس طریقے سے وہاں ہر سال سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، پر صوبوں میں کانفرنس ہوتی ہیں، اور پھر جو کانفرنس ہوتی ہیں اس میں ایجوکیشن پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ہیلتھ پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، پالیسیز بنتی ہیں، اور میں یہ نہیں کر سکا کہ بھئی پارٹیاں جو ہیں جمہوری ملکوں میں نیچے سے اوپر جاتی ہیں، لیکن پاکستان میں
پارٹیاں جو ہیں اوپر سے نیچے جا رہی ہیں، سب اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، جمہوریت پارٹیوں میں نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر ہمارے ملک میں آ جاتی تو کوئی وسائل کی کمی تو نہیں ہے، ہماری نالائکیوں کی وجہ سے یہ ملک ڈوب رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی سے بہتر ہے آپ کی نظر میں کہ نہیں؟ دیکھیں میں تو نہیں کہتا کہ فلاں بہتر ہے فلاں بہتر نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی میں ٹالرنس جو ہے یا اختلاف رائے رکھنے سے آپ کو کوئی شٹ اپ کال نہیں دیتا، آپ کو پارٹی سے نہیں نکالتے، آپ کو برا نہیں سمجھا جاتا، آپ کی رائے کو احترام جو ہے تھوڑا بہت دیا جاتا ہے۔ آپ کا پیپلز پارٹی میں جانے کا کوئی پلان تو نہیں ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، میں تو اچھا اصل بات یہ ہے کہ میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو میں اپنی رائے دیتا ہوں، اور میں اپنی رائے اب میں ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، لیکن میں جو ایمانداری سے سمجھتا ہوں وہ رائے دیتا ہوں۔ میں اگر میں پی ٹی آئی کے بارے میں کہوں تو بہت سے اچھے کام بھی انہوں نے اپنے دور میں کیے ہیں، لیکن بہت سی غلطیاں بھی انہوں نے کی ہیں۔ تو اگر میں کہوں کہ جی کووڈ 19 کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے اس میں آپ کا بھی میں کیونکہ ایز اے رپورٹر ہم نے دیکھا آپ نے جتنی فنڈنگ کریڈٹ تو حکومت کو جاتا ہے نا کہ بہت ایک چیلنجنگ ٹائم تھا، اس چیلنجنگ ٹائم پہ جو ہے وہ کام کیا، اور حکومت جو ہے وہ عوام کی توقعات پہ پورا اتری اور دنیا ساری نے تسلیم کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی گورننس بہت بری تھی، کک بیک جو ہے اگر اس کے شہباز شریف کے زمانے میں 10% تھی تو ہمارے زمانے میں 50%۔ دار صاحب بھی تو تھے، وسیم اکرم پلس۔ چلو جی جو بھی تھا، تو میں اگر کہتا ہوں کہ بھئی جو ہے اپنا بلاول بھٹو صاحب ایز اے فارن منسٹر اس نے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور میں پرائیویٹ مجھے سب لوگ یہ کہتے ہیں، میرے بہت سے دوست ہیں برطانیہ میں امریکہ میں جو سمجھتے ہیں کہ ہی از پرفارمنگ ویل ایز اے فارن۔ اگر میں وہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں اس پارٹی میں چاہ رہا ہوں، میری اپنی رائے ہے، اور میں رائے جو ہے اپنی مجھے ہر ایک کو رکھنے کا حق چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے اور نون کو چھوڑ کے پی ٹی اے میں جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر جا گیا ہے، وہ بہت بڑا آدمی ہے کہ اس نے دیا ہے، اس کو لوٹا نہیں کہتے۔ جو پی ٹی اے چھوڑ کے جاتا ہے وہ لوٹا بن جاتا ہے۔ تو بھائی یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی تذلیق نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ میں 8 مہینوں سے بیٹھا ہوں یہاں پر، اور کسی نے خبر دے دی کہ میں اپنی پارٹی بنا رہا ہوں، یہ بھی میرا اگلا سوال یہ تھا کہ ٹیلی ویژن پہ آیا ہوں، لیکن میں کبھی گالی گلوچ کی سیاست نہیں کروں گا، میں کبھی کسی کو جو ہے نیچا کرانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ہاں ایشوز جو ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، رول آف لا ہے، بلدیات ہے، صوبہ ساؤتھ پنجاب کا ہے، گورننس کے جو ایشوز ہیں ان پہ میں بات کروں گا، اور جو اگر پی ٹی آئی کی کوتاہیاں ہیں تو ان کو بھی کروں گا، اگر مرکز میں جو ہے نون کی کوتاہیاں ہیں تو اس پہ بھی میں بات کروں گا، کیوں نہیں کروں گا؟ میں اپنا ضمیر کے مطابق جو ہے میں اپنی بات کروں گا۔ لاسٹ پہ یہ بتا دیں کہ باجوہ صاحب کے بارے میں خان صاحب بہت جو الزام لگاتے ہیں، ابھی تک وہاں سے کوئی رد عمل نہیں آیا، آپ بھی پارٹی کا حصہ تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات ٹھیک ہیں یا ایسا نہیں میرے تھا؟ پاس چونکہ میں تو پرائم منسٹر نہیں تھا، پرائم منسٹر کے پاس ہو سکتا ہے زیادہ انفارمیشن ہو، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں 3.5 سال 4 سال میں نے تو خان صاحب کو ہمیشہ ان کی تعریفیں کرتے ہی سنا تھا، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہمیں بڑی سپورٹ ہے، ہمیں سعودی عرب سے فنڈز انہوں نے لا کے دیے ہیں، یو ایس سے لا کے دیے ہیں، جب ہمارے تعلقات تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں تو وہ اس میں انٹرفیئر کر کے ہمیں بناتے ہیں۔ تو بعد میں کیا ہوا میں اس پہ روشنی ڈالوں۔ لاسٹ پہ بس یہ سیاستدانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ اس وقت عوام پیس رہی ہے، آپ پہلے بھی عوام کی بات کرتے میں تھے؟ سیاستدانوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے باصول لوگ جو ہیں، ایک تو میں سیاستدانوں کو یہ ہر جماعت کو کہنا چاہتا ہوں، کوئی جماعت یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ ان کے پاس سارے نیک ہیں اور کسی دوسری پارٹی میں سب بد ہیں، اچھے برے ہر پارٹی میں موجود ہیں۔ ہمیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پیٹریاٹک پاکستانی ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے فیملی پولیٹکس ڈومینیٹ کر رہی ہے، یا جو بھی ایشوز ہیں ان پہ ہمیں جو ہے آواز جو ہے وہ اٹھانی چاہیے، اور پارٹیوں میں جمہوریت، رول آف لا اور مشاورت کا عمل جو ہے وہ لانا چاہیے۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ گفتگو سن رہے تھے سابق گورنر پنجاب کی، جن کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کو جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہیے اور عوام کی ریلیف کے جو کام ہے وہ کرنے چاہیے۔ بہت شکریہ۔